اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری سورۃ نساء کی آج کی ترجمہ و تفسیر کی کلاس کا جو لیکچر ہے وہ آیت نمبر 84 سے لے کے 100 تک ہے۔ فقاتل فی سبیل اللہ۔ قتال کے ضمن میں غالباً میرے نزدیک قرآن مجید کی سخت ترین آیت یہ ہے، لیکن اس میں سختی لفظی نہیں ہے، معنوی ہے۔ فقاتل فی سبیل اللہ، تو اے نبی آپ تو جنگ کریں اللہ کی راہ میں۔ لا تکلف الا نفسک، آپ پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے سوائے اپنی ذات کے۔ وحرض المؤمنین، اہل ایمان کو آپ جتنا بھی اکسا سکیں اکسائیں، اختیار تو نہیں ہے، یعنی اگر کوئی اور نہیں نکلتا تو آپ اکیلے نکلیے، جیسے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا بھی تھا، جبکہ کہا گیا کہ زکوٰۃ کے معاملے میں نرمی کیجیے، تو اس معاملے میں آپ نے فرمایا کوئی میرا ساتھ نہ دے بے شک میں اکیلا جاؤں گا، یہ ہے عظمت۔ تو اے نبی آپ کو تو یہ کام کرنا ہے، آپ کا تو فرض منصبی ہے، یہ آپ کو تو ہم نے بھیجا ہی اسی لیے ہے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیجزی هو آل دین کل، آپ کو تو کرنا ہے۔ فقاتل فی سبیل اللہ لا تکلف الا نفسک، کوئی اور نہیں جا رہا ہے تو آپ پر یہ ذمہ داری نہیں ہے۔ وحرض المؤمنین، یہ حرض من کے ساتھ ہے، ایک حرص ہے سواد کے ساتھ، ہا را سواد۔ حرص طمع، کسی چیز کا لالچ، تحریص کے معنی ہو گئے کسی میں کسی شے کی ترغیب پیدا کرنا، لالچ پیدا کرنا۔ پرسویشن، حرص، یہ سواد جو آیا ہے یہ اکسانا ہے، لوگوں کے جذبات کو جوش میں لانا ہے، ان کے ایمان کے اندر جوش پیدا کرنا، یہ ہوگا یہ حرص۔ حرص سے یہ زواد، ایک نقطے سے بڑا فرق واقع ہوا ہے۔ عسى اللہ ان یکف باس الذین کفروا، ہو سکتا ہے یا امید ہے کہ اللہ تعالیٰ جلد ہی ان کافروں کی قوت کو روک دے، تھام لے، تو ان کی جنگ جو ابھی ان کا بڑا چلنا پھرنا ہو رہا ہے، ابھی یہ کچھ عرصے کی بات اور ہے، وہ وقت بس آیا چاہتا ہے کہ ان میں دم نہیں رہے گا، اس لیے کہ سن 5 میں، یوں سمجھیے کہ یہ سن 4 میں نازل ہو رہی ہے یہ سورۃ نساء، سن 5 میں سورۃ احزاب ہے، اور غزوہ احزاب کے بعد کہہ دیا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ آخری بار تھی کہ قریش ہم پر حملہ آور ہوئے، اے مسلمانوں بس قریش کی بس ہو گئی ہے، اب وہ آئندہ تم پر کبھی حملہ آور ہونے کی ہمت نہیں کر سکتے، اب تو تم ان کے اوپر ان کے خلاف اقدام کرو گے، اس لیے 6 سال میں یعنی اگلے ہی سال آپ نے سفر کیا، عمرے کا ٹریٹی ہوگی صلح حدیبیہ، اور اس کے بعد 7ویں سال میں اللہ تعالیٰ نے فتح خیبر عطا فرما دی، اور 8ویں سال میں مکہ فتح ہو گیا، وہ ایک کے بعد ایک جو تالے ہیں وہ کھلتے چلے گئے، اور اسی وقت پھر وہ سورۃ صف نازل ہو گئی تھی کہ اے نبی اہل ایمان کو بشارت دے دیجئے کہ اب وہ سخت دور گزر گیا، اب اللہ کی طرف سے نصرت اور فتح تمہارے قدم چوما چاہتی ہے۔ عسى اللہ ان یکف باس الذین کفروا، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کافروں کی قوت کو تھام لے گا، ان کی جنگ کو روک دے گا۔ واللہ اشد باسا واشد تنکیلا، اور یقیناً اللہ تعالیٰ بہت سخت ہے جنگ میں بھی اور قوت میں بھی، اور سخت ہے سزا دینے میں بھی۔ اس کے بعد پھر کچھ تمدنی چیزیں آ رہی ہیں، اب پھر مسلمانوں سے خطاب آ رہا ہے۔ یہ منافقین سے 2 باتیں آ چکی ہیں، ایک اطاعت رسول جو ان پر شاق گزرتی تھی، اور دوسری قتال فی سبیل اللہ جو ان کے لیے بہت بڑا امتحان بن جاتا تھا۔ من یشفع شفاعۃ حسنۃ یکن لہ نصیب منہا، انسانی معاشرے کے اندر کسی کے لیے سفارش کرنا یہ بھی اس کا ایک لازمی سا حصہ ہوتا ہے۔ کوئی شخص ہے، اس کی کوئی احتیاج ہے، آپ جانتے ہیں کہ نیک آدمی ہے، صحیح آدمی ہے، بہروپیہ نہیں ہے، دوسرے شخص کو جانتے ہیں کہ وہ اس کی مدد کر سکتا ہے، آپ جا کر اس کو کہیں کہ اس کی مدد کریں، میں اس کو جانتا ہوں، یہ کوئی پروفیشنل بیگر نہیں ہے، یا اسی طرح کا معاملہ کوئی مقدمے کا مسئلہ ہے، آپ کے علم میں کوئی حقائق ہیں اس بارے میں جن پر پولیس نے کوئی ایسی کارروائی کر رکھی ہے، وہ دھوکہ دینے والے ہیں، اور دوسرا بندہ جو ہے وہ ٹھیک ہے جس پر کہ کارروائی کی جا رہی ہے، تو آپ جاتے ہیں کسی کے پاس اور کہتے ہیں کہ یہ بات یوں ہے، یہ کوئی بری بات نہیں ہے، اچھائی کے لیے، بھلائی کے لیے، نیکی کے لیے، عدل کے لیے، خیر کے لیے، انصاف کے لیے اگر کوئی سفارش کی جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں، بلکہ اسے اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرمائے گا۔ من یشفع شفاعۃ حسنہ، جو کوئی سفارش کرتا ہے اچھی، یکن لہ نصیب منہا،
उसे उसमें से भी हिस्सा मिलेगा, उस नेकी के अज्र व सवाब में से उसे हिस्सा मिलेगा। वमन यशफ़अ शफ़ाअतन सय्यअतन यकुन लहू किफ़्लुम मिन्हा। और अगर किसी ने बुरी सिफारिश की, गलत सिफारिश की, झूठी सिफारिश की, हक़ाइक़ को तोड़ा मरोड़ा, तो फिर उसके जुर्म के अंदर वो भी जिसके के लिए वो ये सब कर रहा है वो भी शरीक हो गया, उसका बराबर का हिस्सा हो गया। वकान अल्लाहु अला कुल्ली शैइन मुक़ीता। और यकीनन अल्लाह ताला हर शय पर क़ुव्वत रखने वाला है। एक और बात, माशरे के अंदर ग्रीटिंग्स का मामला होता है, जब मिले तो उसमें किस तरीके से कोई सलाम करें या गुड मॉर्निंग कहें, क्या कहें, इसका असूल भी अल्लाह ताला ने बताया है कि उसका कायदा क्या है। वाइज़ा हुय्यितुम बितहिय्यतिन फहय्यु बिअहसना मिन्हा औ रुद्दूहा। जब तुम्हें कोई दुआ दी जाए, असल में अरबों के यहाँ ये रवाज था कि हय्यकल्ला हय्यकल्ला हय्यकल्ला, जो हमारे सराइकी इलाके में लोग कहते हैं हयाती हुए, मतलब तुम्हारी उम्र बढ़े, अल्लाह ताला तुम्हारी उम्र ज़्यादा करे। तो ये उनका अंदाज़ था कि हय्यकल्ला, तो इसी से जो भी ग्रीटिंग्स हैं उनके लिए लफ्ज़ तहय्या बन गया है। वाइज़ा हुय्यितुम बितहय्या, जब तुम्हें कोई दुआ दी जाए तो फिर तुम भी दुआ दो, बिअहसना मिन्हा, उससे बेहतर। अस्सलाम वालेकुम के जवाब में अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह इजाफ़ा करके दीजिए, और रुद्दुहा, कम से कम उतनी तो करो कि बराबर जो है बात उसको लौटा दो। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन हसीबा, यकीनन अल्लाह ताला हर चीज़ का हिसाब करने वाला है। ये छोटी छोटी चीज़ें जो हैं इनकी भी अहमियत है, आदाब हैं इंसानी ज़िंदगी के अंदर और माशरती ज़िंदगी के अंदर। इन चीज़ों से हुस्न पैदा होता है, आपस की मोहब्बत पैदा होती है। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुआ, अल्लाह वो है कि जिसके सिवा कोई माबूद नहीं। ला यजमअन्नकुम इला यौमिल क़ियामति ला रैब फ़ी, वो लाजिमन जमा करेगा तुम्हें क़यामत के दिन, इसमें कोई शक नहीं। वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि हदीसा, और अल्लाह से बढ़कर अपनी बात में सच्चा कौन होगा। अब यहाँ से मुनाफिकीन से फिर अगली बात शुरू हो रही है, और ये है तीसरी बात, हिजरत। वो लोग के जो कुदरत रखने के बावजूद हिजरत नहीं कर रहे थे, यानी एक तो वो हैं कि जो बीमार हैं, बूढ़े हैं, रास्ता नहीं चल सकते, रास्ता उन्हें आता नहीं है, औरतें हैं, उनका मामला तो पहले आ चुका, उनके लिए तो तुम्हें किताल करना चाहिए ताकि उन्हें छुड़वाओ वहाँ से। एक वो हैं कि जो अपने उन काफिर कबीलों के अंदर अपनी उन बस्तियों के अंदर आराम से रह रहे हैं और वो हिजरत नहीं कर रहे, जबकि हिजरत अब फ़र्ज़ कर दी गई थी। और हिजरत फ़र्ज़ क्यों कर दी गई थी ये भी समझ लीजिए, इसलिए कि जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तहरीक और दावत जो है वो इस मरहले में आ गई कि अब किताल चाहिए, तो अब जाहिर बात है जो इक़दाम करना है बातिल के ख़िलाफ़, तो जितनी भी अवेलेबल ताकत है उसका एक मरकज़ पे आना ज़रूरी है। अगर ये ताकत मुंतशिर पड़ी रहे तो फिर ये है कि वो आप जितनी कामयाबी का इम्कान कम है। अब तो जितनी भी आपको मेन पावर अल्लाह ताला ने फ़राहम की है अब तक, उन सब को बुलाओ एक मरकज़ पे हो, ताकि पूरी क़ुव्वत के साथ एक जगह से फ़ैसला कुन इक़दाम किया जा सके। ये उनकी हिकमत है कि जो हिजरत हुई थी पहले मक्की दौर में, जो हबशा की थी, वो अफ़तन थी, वो तो सिर्फ़ इजाज़त थी हिजरत की, उसका हुक्म नहीं था। हिजरत मदीना का हुक्म था। अब जो लोग हिजरत नहीं कर रहे उनका ज़िक्र है उन मुनाफिकों का कि जो इस बिना पर मुनाफिक करार पाए कि वो हिजरत नहीं कर रहे। फ़मा लकुम फ़िल मुनाफिकीन फ़िअतैन, और तुम्हें क्या हो गया है ऐसे मुनाफिकों के बारे में। आगे बात वाज़िया हो जाएगी कि ये किन मुनाफिकीन का तज़किरा है। तुम दो ग्रोहों में तकसीम हो गए हो, यानी कुछ लोग उनकी हमायत में बोलते कि नहीं भाई ठीक है, इनके साथ इतनी सख्ती नहीं होनी चाहिए, कुछ नरमी होनी चाहिए, आखिर ईमान तो लाए थे ना, नहीं हिजरत कर सके। और कुछ लोग जो हैं वो अल्लाह के हुक्म के मामले में सख्ती से अमल करना चाहते हैं। तो ए मुसलमानों तुम्हें क्या हो गया है, इनके बारे में दो गिरोहों में तकसीम क्यों हो गए हो। वल्लाहु अरकसहुम बिमा कसबू, अल्लाह ने तो उनके करतूतों के सबब उनको उलट दिया, यानी उनका हिजरत न करना दर हकीकत सबूत है इस बात का कि ईमान सलब हो गया उनका। हाँ, कोई मजबूरी होती उन लोगों की तो बात और थी। अतुरीदूना अन तहतदू मन अज़ल्लल्लाह, क्या तुम चाहते हो कि उनको हदायत दे दो जिनकी के गुमराही पर अल्लाह की तरफ से मोहर तस्दीक सबत हो चुकी है। वमन युज़िल्लिल्लाहु फ़लन तजिदा लहू सबीला, और जिनकी गुमराही पर अल्लाह की तरफ से आखिरी मोहर तस्दीक सबत हो चुकी हो, फिर तुम उसके लिए कोई रास्ता ना पाओगे। वद्दू लऊ तकफुरूना कमा कफरू,
یہ لوگ جو ان کے بارے میں نرمی کی باتیں کر رہے ہیں، بڑی چکنی چپڑی باتیں کر رہے ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ جیسے انہوں نے کفر کیا تم بھی کرو۔ فَتَكُونُونَ سَوَاءً، تاکہ تم برابر ہو جاؤ۔ بلی کی دم کٹ گئی ہے، وہ چاہتی ہے کہ سب بلیوں کی دمیں کٹ جائیں۔ فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ، تو اب ان کو اپنا دوست مت سمجھو، اپنا حمایتی مت جانو۔ حَتَّى يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جب تک کہ وہ ہجرت نہ کریں اللہ کی راہ میں۔ یہ گویا کہ اب ان کے ایمان کا ٹیسٹ ہے۔ ہجرت نہیں کرتے تو گویا کہ مومن نہیں ہیں، منافق ہیں۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اگر وہ پیٹ موڑ لیں، ہجرت نہ کریں، فَخُذُوهُمْ، پکڑو انہیں، وَاقْتُلُوهُمْ، قتل کرو انہیں، حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، جہاں پاؤ۔ یعنی پھر وہ کافروں کے حکم میں چاہے وہ کلمہ پڑھتے ہوں، لیکن اگر ہجرت نہیں کر رہے ہیں، جو ہجرت فرض کر دی گئی ہے ان پر، اگر وہ نہیں کر رہے ہیں تو گویا کہ وہ حق میں ہیں، انہی کے حکم میں ہیں، یعنی کافروں کے۔ انہیں پکڑو اور قتل کرو جہاں پاؤ۔ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، ان میں سے کسی کو بھی اپنا ولی اور مددگار مت بناؤ۔ إِلَّا الَّذِينَ يُصِلُّونَ إِلَىٰ قَوْمٍ، اب اس میں استثناء ہے، ایک ایسے قبیلے میں اس قسم کے منافق مسلمان موجود ہیں کہ جن سے آپ کی صلح ہے، تو یہ صلح ان کو بھی کور کر رہی ہے جو اس میں ہے منافق۔ إِلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ، سوائے ان کے کہ جن کا تعلق ہو ایک ایسی قوم سے، ایسے قبیلے سے جن کے اور تمہارے درمیان کوئی معاہدہ ہے، اور یا دوسری شکل کیا ہے، أَوْ جَاءُوكُمْ حَسِرَتْ صُدُورُهُمْ، یا ایسے لوگ بھی ہوتے تھے جو آئے تمہارے پاس اور ان کے دل جو ہیں بڑے تھوڑے ہو گئے ہیں، یعنی تنگ ہو گئے ہیں۔ أَن يُقَاتِلُوكُمْ أَوْ يُقَاتِلُكُمْ قَوْمَهُمْ، ان میں اتنی جرأت ہی نہیں رہی ہے کہ وہ آپ کے ساتھ ہو کر اپنی قوم کے خلاف لڑیں، یا اپنی قوم کے ساتھ ہو کر آپ کے خلاف لڑیں۔ مسلمان اب چونکہ انسانی معاشرے میں ہر سطح کے لوگ ہوتے ہیں، اور ہر حال میں رہے ہیں، اور ہر دور میں رہے ہیں، ہر دور میں رہیں گے، تو یہ گویا کہ یہ مینول آف ریولیوشن ہے۔ ریولیوشن سٹرگلز کے اندر اس طرح کی سچویشن آئیں گی، ہر طرح کے انسان ہوں گے۔ کچھ ایسے کمزور لوگ تھے، وہ کہتے تھے بھئی ہمارے لیے لڑنا بھیڑنا مشکل ہے، نہ تو ہم اپنی قوم کے ساتھ ہو کر مسلمانوں سے لڑیں گے، نہ مسلمانوں کے ساتھ ہو کر اپنی قوم سے لڑیں گے۔ ان کے بارے میں بھی کہا کہ ان کو بھی دفع کرو، ان کو بھی قتل نہ کرو، ان کو بھی چھوڑ دو، ان کی بھی جان بخشی کرو۔ تو دو استثناء آ رہے ہیں، ایک تو استثناء کن سے ہے کہ جن کے قبیلے کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہے، اس کے منافقین کے اوپر وہ حکم نہیں آئے گا۔ خُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثَ وَجَدتُّمُوهُمْ، کہ انہیں پکڑو اور قتل کرو جہاں پاؤ۔ دوسرے وہ ہیں کہ جو یہ کہتے ہیں کہ حضور ہمیں بس یہ قبول کر لیجئے، ہم نہ آپ کے ساتھ ہو کر اپنی قوم سے لڑ سکتے ہیں، اتنی ہمت ہمارے اندر نہیں ہے، نہ یہ کہ بلکہ ہم وعدہ کرتے ہیں کہ آپ کے خلاف اپنی قوم کی کبھی مدد نہیں کریں گے۔ فرمایا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اگر اللہ چاہتا، لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَقَاتَلُوكُمْ، یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ اللہ انہیں تمہارے خلاف مسلط کر دیتا اور وہ تمہارے خلاف قتال کرتے۔ فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ، اب اگر انہوں نے تمہیں چھوڑ دیا اور تم سے جنگ نہیں کر رہے ہیں، وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ، اور تمہاری طرف وہ صلح پیش کر رہے ہیں، فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا، تو ایسے لوگوں کے خلاف اللہ نے تمہیں اقدام کرنے کی اجازت دے دی ہے۔ تو سمجھتے جائیے اس بات کو کہ جو منافق ہیں ان میں سے عام فائدہ یہ ہے کہ اب جو بھی اقدام ان کے خلاف ہوگا انہیں پکڑو اور قتل کرو، وہ کافروں کے حکم میں ہے اگر وہ ہجرت نہیں کر رہے۔ اللہ یہ نمبر 1 کہ ان کے قبیلے سے تمہارا معاہدہ ہے تو وہ کور کر جائے گا ان کو۔ دوسرا یہ کہ وہ اگر آ کر یہ کہتے ہیں کہ ہم نیوٹرل ہو جاتے ہیں، بالکل، تب بھی انہیں چھوڑ دو۔ تیسرا ایک اور ہے، سَتَجِدُونَ آخَرِینَ، تم پاؤ گے ایک اور قسم کے لوگوں کو، یُرِیدُونَ أَن یَأْمَنُوکُمْ وَیَأْمَنُوا قَوْمَہُمْ، وہ کہتے تو یہ ہیں کہ چاہتے ہیں کہ تم سے بھی امن میں رہیں اور اپنی قوم سے بھی امن میں رہیں، اس جھگڑے میں آنا نہیں چاہتے۔ کُلَّمَا رُدُّوا إِلَى الْفِتْنَةِ أُرْكِسُوا فِيهَا، لیکن جب کہیں کوئی آزمائش کا وقت آتا ہے تو وہ الجھن میں ہو جاتے ہیں۔ جب دیکھتے ہیں کہ ہماری قوم کا مسلمانوں کے خلاف پلڑا بھاری ہے تو وہ مسلمانوں کے ساتھ وہ الجھن کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں کہ اب تو فتح ہماری ہونے والی ہے، تو مال غنیمت میں سے ہمیں بھی حصہ مل جائے گا۔ فَإِن لَمْ يَعْتَزِلُوكُمْ، تو ایسے لوگ اگر تم سے علیحدہ نہیں رہتے، تمہارے خلاف لڑنے سے باز نہیں آتے،
وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ، اور اگر تمہارے سامنے صلح پیش نہیں کرتے، وَيَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ، اور اپنے ہاتھ نہیں روکتے، فَخُذُوهُمْ، تو پکڑو انہیں، وَاقْتُلُوهُمْ، اور قتل کرو انہیں، حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، جہاں کہیں بھی پاؤ ان کو، یعنی اگر انہوں نے غداری کی ہے، ایک وعدہ انہوں نے کیا تھا، اس کی خلاف ورزی کی ہے، تو پھر وہ جو ایک ایمان تھی وہ ختم ہوگی۔ وَأُولَٰئِكَ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُّبِينًا، ایسے لوگوں کے خلاف ہم نے تمہیں سند اور قوت طاقت عطا کر دی ہے کہ تم ان لوگوں کے خلاف کھلا اقدام کر سکتے ہو۔ اب ایک اور معاشرتی مسئلہ آ رہا ہے، چونکہ یہ جو چل رہی تھی، یوں سمجھیے نا کہ پورے عرب کے اندر تو بھٹی دہک گئی ہے، جنگیں ہو رہی ہیں، جگہ جگہ ہو رہی ہیں، مصر میں مارکے ہو رہے ہیں۔ ہمارے پاس تاریخ میں جو لکھے ہوئے آئے ہیں، سیرت میں، تو بڑے بڑے مارکے جن میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شریک رہی ہیں، لیکن یہ تو ایک سادہ سی جنگ تھی جو چل رہی تھی۔ اس سے آپ کو اندازہ ہو رہا ہے ان آیات سے کہ اصل سچویشن جو ہے وہاں کی سوشل سچویشن اور ٹرائبل جو ان کا معاشرہ تھا، ان میں کیا کیا پرابلمز تھے۔ اب اس میں یہ ہے کہ فرض کیجئے کہ کسی شخص نے کسی مسلمان کو مار دیا، لیکن اس نے کہا کہ میں نے تو نہیں مارا ہے، میں نے تو تیر چلایا تھا کسی جانور، کسی ہرن پر تو اتفاق سے لگ اس کو گیا، ہو سکتا ہے، یہ ممکن ہے، ایسا ہو جاتا ہے۔ تو اب کسی مسلمان کا کسی مسلمان کو قتل کرنا دو طرح کا ہے، قتل خطا اور قتل عمد۔ اس کا کیا حکم ہے؟ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً، کسی مومن کے لیے یہ روا نہیں ہے کہ مومن کو قتل کرے مگر خطا کے طور پر، نشانہ چوک گیا، کسی کو جا لگا۔ اب گاڑی ہے، آپ چلا رہے تھے، ایکسیڈنٹ ہو گیا، اس کے نیچے آ گیا، مر گیا، آپ تو اسے مارنا نہیں چاہتے تھے۔ چنانچہ سعودی عرب میں یہ بھی اسی کی مد میں فیصلے ہوتے ہیں ایکسیڈنٹ کے۔ اس قانون قتل خطا کے تحت وہ قانون کیا ہے؟ وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً، اور جو شخص کسی مومن کو قتل کر دے قتل خطا، غلطی سے، فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، تو ایک مسلمان غلام کی گردن کا آزاد کرانا، وَدِيَةٌ مُسْلِمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ، اور دیت خون بہا اس مقتول کا، اس مقتول کے گھر والوں کو ادا کرنا لازم ہے۔ إِلَّا أَن يَصَدَّقُوا، الا یہ کہ وہ معاف کر دے، خون بہا دینا ہوگا، یعنی قتل خطا کے بدلے میں آپ قتل نہیں کریں گے، قتل عمد کی جگہ پہ قتل ہے، لیکن قتل خطا میں قتل نہیں ہوگا۔ قتل کی جگہ کیا ہوگا؟ ایک تو خون بہا، اور نمبر دو کہ یہ جو گناہ ہو گیا ہے تم سے سرزد، اس گناہ کے لیے، گناہ کے اثر کو ختم کرنے کے لیے اللہ نے ایک حق اپنا رکھ دیا کہ ایک غلام کو آزاد کرو۔ فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ، اور اگر وہ مسلمان تھا ایک ایسے قبیلے سے کہ جو تمہارا دشمن قبیلہ ہے، آپ مسلمان اور تمہارے ہاتھوں مارا گیا ہے غلطی سے، وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، تو پھر صرف ایک مسلمان آزاد کا ایک گردن چھڑانا اتنا کافی ہوگا، چونکہ کافر قبیلے کا آدمی تھا۔ اب اگر اس کو دیت دی جائے گی تو کافر کو پہنچ گئی، اس کے گھر والے کافر ہیں، دیت یہاں معاف ہوگی، لیکن یہ کہ اس کو جو ایک غلام کو آزاد کرانا ہے جو اللہ کا حق تھا وہ برقرار رہے گا۔ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ، اور اگر وہ ہو ایسی قوم سے، ایسے قبیلے سے کہ تمہارے اور اس کے درمیان، یعنی اس کے قبیلے کے درمیان معاہدہ ہے، فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ، تو پھر وہی حکم آ جائے گا کہ دیت بھی دینی ہوگی، حوالے کرنی ہوگی، إِلَىٰ أَهْلِهِ، اس کے گھر والوں کی طرف، اس کے وارثوں کو، وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، ایک مومن جو ہے کہ جو مومن غلام ہو اس کا آزاد کرانا بھی ہوگا۔ فَمَن لَّمْ يَجِدْ، تو جو یہ نہ پائے، یعنی اب یہ جو دو حق ہو گئے، ایک ہے دیت، وہ تو مقتول کے ورثہ ہیں، ان کا حق ہے، اس میں تو معافی نہیں ہو سکتی۔ البتہ اللہ نے جو حق رکھا ہوا ہے کہ ایک مومن غلام کو آزاد کیا جائے، اگر کسی کے اندر اتنی ہمت نہیں، مثلاً وہ مالی طور پر اتنا مستحکم نہیں ہے، تو اللہ نے نرمی کر دی اپنے حق میں۔ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، جس کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ کوئی مسلمان غلام کو خریدے اور آزاد کرے، تو وہ 2 مہینے کے پے در پے متواتر روزے رکھے۔
توبۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے اس کے جرم کا کفارہ بن جائے گا، اس کی توبہ کی قبولیت کا ذریعہ بن جائے گا۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور یقیناً اللہ تو علیم اور حکیم ہے۔ اب آ رہا ہے قتل عمد۔ وَمَن يُقْتَلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، جو کوئی قتل کرے گا کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل عمد، فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا، اس کا بدلہ تو جہنم ہے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ، اللہ تعالیٰ کا غضب اس پر ہوگا، وَلَعَنَهُ، اور اللہ نے اس پر لعنت فرمائی۔ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اور اس کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کیا ہے۔ شروع میں آیا تھا کہ دو چیزیں ہیں، حرمت جان، حرمت مال، معاشرے کی بنیاد اس پر قائم ہے، لہٰذا یہ کہ ایک مسلمان کا قتل کر دینا بھی اللہ کے ہاں کتنا بڑا ہے، آگے چل کر سورۃ مائدہ میں اس سے بھی آگے آئے گا۔ کسی ایک انسان کو ناحق قتل کر دینا بھی ایسے ہے جیسے کہ پوری نوع انسانی کو قتل کر دیا۔ یہ کہ تمدن کی جڑ کاٹ دی اس نے، اور اس سے اندازہ کیجئے ہمارے ہاں کتنا ایمان اور اسلام ہے کہ انسانی جان جو ہے کتنی سستی ہو چکی ہے، اور قتل عمد جس طریقے سے ہو رہا ہے، مچھر کی جان اور انسان کی جان ایک جیسی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ فتبینوا ولا تقولوا لمن القی الیکم السلام لست مؤمنا۔ اب اس آیت کو بھی آپ سمجھیں گے اس پس منظر میں کہ یہ قوموں کی جنگ چل رہی ہے، ہر جگہ یہی معاملہ ہو رہا ہے، تو اب اس میں فرض کیجئے کہ کہیں کوئی مقابلہ ہوا، آپ نے سمجھا کہ ایک کافر آ رہا ہے، جب آپ اس کے قریب آئے، اسے مارنے لگے، قتل کرنے لگے، اس نے کلمہ پڑھ دیا، میں تو مسلمان ہوں، اب کیا کرے گا؟ اس کا حکم دیا جا رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ، اے اہل ایمان جب تم اللہ کی راہ میں نکلو، فتبینوا، تو تحقیق کر لیا کرو، ولا تقولوا لمن القی الیکم السلام، اور جو شخص بھی تمہارے سامنے اسلام پیش کرے یا سلام پیش کرے، اس کو یہ مت کہو کہ لست مؤمنا، کہ تم مومن نہیں ہو، تمہیں کیا معلوم؟ ایمان کا تعلق دل سے ہے، دنیا کا سارا معاملہ اس کے اسلام پر ہوگا۔ اگر وہ کلمہ شہادت پڑھ رہا ہے، اپنے اسلام کا اظہار کر رہا ہے، تو یہ معاملہ ہو گیا تھا حضرت اسامہ کے ساتھ۔ حضرت اسامہ کا ایک کافر سے جنگ میں دو بدو مقابلہ ہوا، جب وہ کافر بالکل زیر ہو گیا، اس کو معلوم ہو گیا کہ اب میرے لیے بچت کا کوئی راستہ نہیں ہے، تو اس نے کلمہ پڑھ دیا۔ حضرت اسامہ نے وہی سمجھا جو کوئی بھی سمجھتا کہ اس نے جان بچانے کے لیے بہانہ کیا ہے، اپنی تلوار سے اسے قتل کر دیا، لیکن دل میں خلش رہی۔ پھر آ کے انہوں نے خود حضور کو بتا دیا، یا حضور تک اطلاع پہنچی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سخت ناراض ہوئے۔ اے اسامہ کیا کرو گے اس دن، کیا جواب دو گے جب وہ کلمہ شہادت تمہارے خلاف مدعی ہو کر آئے گا کہ میرے ہوتے ہوئے تلوار چلی اس کی؟ جب انہوں نے کہا کہ وہ تو جان بچانے کے لیے اس نے یہ کام کیا، آپ نے فرمایا تم نے اس کا دل چیر کر کیوں نہ دیکھ لیا کہ اس کے اندر ایمان ہے کہ نہیں؟ اس قدر غصے کا، غضب کا انداز، وہی بات کہی جا رہی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ فتبینوا ولا تقولوا لمن القی الیکم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحیاۃ الدنیا، دیکھو تم دنیا کا سامان چاہتے ہو کہ اس کے پاس کوئی مال ہے، کافر قرار دے دیں، اس کو قتل کر دیں، مال غنیمت لے لیں اس سے۔ فعند اللہ مغانم کثیرہ، دل تھوڑا نہ کرو، اللہ کے ہاں بڑی غنیمتیں ہیں تمہارے لیے بڑی بڑی مملکتوں کی غنیمتیں آنے والی ہیں۔ ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کا اور اس کے اوپر اتنی حدود جو ہیں، اللہ کی حدود ہیں، اس سے آزادی نہ برتو۔ کذالک کنتم من قبل، دیکھو تم خود بھی تو پہلے ایسے ہی تھے، آخر ایک دور تم پر بھی تو گزرا ہے، تم سب بھی تو نو مسلم ہی ہو، ایک وقت میں تو تم میں بھی ہر شخص کافر ہی تھا نا، مشرک ہی تھا نا۔ کذالک کنتم من قبل، تو اتنی بات سمجھ لینا کہ اللہ نے آپ کو توفیق دے دی، کلمہ شہادت آپ کو عطا کر دیا، رسول کی دعوت سے بہرہ مند ہونے کی توفیق عطا فرمائی، اللہ کا انعام مانو، لیکن یہ کہ اس طریقے سے لوگوں کے معاملے میں اتنی سخت روش اختیار نہ کرو۔ فمن اللہ علیکم، تو اللہ تعالیٰ نے تم پر بڑا احسان فرمایا ہے، فتبینوا، تو دیکھو تحقیق کر لیا کرو، ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ لا یستوی القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاہدون فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم،
اس آیت مبارکہ میں جہاد کا لفظ بامانی قتال ہے۔ جہاں تک جہاد کا تعلق ہے وہ تو مومن ہر وقت کر رہا ہے۔ دعوت و تبلیغ بھی جہاد ہے، اپنے نفس کے خلاف بھی جہاد ہے۔ المجاہد من جاہد نفسہ، بلکہ پوچھا گیا کون سا جہاد افضل ہے؟ آپ نے فرمایا نفس پر قابو پانا افضل جہاد ہے، اپنے نفس کو اللہ کا مطیع بناؤ یہ بھی جہاد ہے۔ تو جہاد کے بہت سے گوشے ہیں، لیکن قتال آخری منزل قتال ہے، اور یہ بھی ان 3 جوڑوں میں سے ہے کہ جو ایک دوسرے کی جگہ پر الفاظ آ جاتے ہیں، مومن و مسلم، نبی اور رسول، جہاد و قتال۔ لا یستوی القاعدون من المؤمنین، برابر نہیں ہے اہل ایمان میں سے بیٹھ رہنے والے، یعنی جو کہ قتال فی سبیل اللہ کے لیے نہیں نکلتے، غیر اولی الضرر، جبکہ ان کو کوئی عذر نہیں ہے۔ اگر کوئی اندھا ہے وہ نہیں جا سکتا، کوئی حرج نہیں، کوئی لنگڑا ہے وہ چل نہیں سکتا، وہ نہیں نکل رہا، کوئی حرج نہیں، یہ بعد میں آ جائے گا۔ لیکن جن کو کوئی ایسا عذر نہیں ہے پھر وہ بیٹھے رہیں۔ اور یہ بھی نوٹ کر لیجئے کہ نفیر عام پہلی مرتبہ غزوہ تبوک میں ہوئی ہے سن 9 ہجری میں جا کر، اس سے پہلے پرسویشن تھی، نکلو اللہ کی راہ میں، نکلو اللہ کی راہ میں، نکلو اللہ کی راہ میں، لازم نہیں تھا، قتال فی سبیل اللہ آپشنل تھا، لہٰذا اس کے اوپر کسی سے نکیر بھی نہیں ہوتی تھی۔ نہیں گیا کوئی، نہیں گیا، ٹھیک ہے۔ لیکن پھر یہ ہے کہ جو غزوہ تبوک میں نہیں گئے ان سے ایکسپلیشن کال کی گئی، ان کو سزائیں بھی دی گئیں، تو اب چونکہ آپشنل تھا لہٰذا وہاں پر یہ تو نہیں کہا جا سکتا تھا کہ اب یہ ان کو پکڑو اور ان کو سزا دو، لیکن یہ بتایا جا رہا ہے، اس لیے حرض المؤمنین کا لفظ آیا تھا کہ اب پوری طرح اکسائیے، ان کو آمادہ کیجیے۔ لیکن ظاہر بات ہے کہ یہ اس میں ابھی آپشن ہے، لیکن برابر نہیں ہے وہ لوگ جو بیٹھ رہے ہیں اور جنہیں کوئی عذر نہیں۔ والمجاہدون فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم، وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے، قتال کے لیے نکلے ہیں اپنی جانوں اور مال کے ساتھ۔ فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم علی القاعدین درجہ، اللہ نے فضیلت دی ہے مجاہدین کو جو اپنے مال اور جان سے جہاد کرنے والے ہیں، بیٹھ رہنے والوں پر ایک بہت بڑا درجہ ہے۔ درجاتاً، یہ جو نکیر آئی ہے برائے تفسیر میں، بہت بڑا درجہ ہے۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، اور چونکہ یہ فرض نہیں ہے، نفیر عام نہیں، لہٰذا فرمایا گیا سب کے لیے اللہ کی طرف سے اچھا وعدہ ہے۔ جو نہیں نکلا چونکہ ابھی وہ فرض نہیں ہے، لازم نہیں کیا گیا ہے، تو ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اچھا وعدہ ہے۔ یعنی اگر انہوں نے اتنی ہمت نہیں کی ہے، وہ کمتر مقام پر قانع ہو گئے تو ٹھیک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے اوپر کوئی گرفت نہیں ہوگی۔ وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا، لیکن یہ فضیلت دی ہے اللہ تعالیٰ نے مجاہدین کو بیٹھ رہنے والوں پر اجر عظیم۔ درجات منہ ومغفرات ورحمہ، یہ درجات ہوں گے اللہ کی طرف سے اور اس کی طرف سے رحمت اور مغفرت۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور یقیناً اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنفُسِهِمْ، یقیناً وہ لوگ کہ جو وفات دیں گے انہیں فرشتے اس حال میں کہ وہ اپنی جانوں پر ظلم کر رہے تھے، یعنی ہجرت نہیں کی تھی، انہوں نے رسول کے حکم کی اطاعت نہیں کی تھی، آخر موت تو آنی ہے، تو جب فرشتے ان کی روح قبض کرتے ہیں، قالوا فیم کنتم، تو وہ ان سے کہتے ہیں یا کہیں گے یہ آپ کس حال میں تھے؟ آپ نے ایمان کا وعدہ کیا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کا حکم دیا، کیا ہوا آپ کو؟ کیوں آپ نے ہجرت نہیں کی؟ قالوا کنا مستضعفین فی الارض، تو وہ کہیں گے ہمیں دبا لیا تھا لوگوں نے، ہم مجبور ہو گئے تھے، کیا کریں، ہم مجبور تھے۔ قالوا الم تکن ارض اللہ واسعہ، تو فرشتے کہیں گے کہ کیا اللہ کی زمین وسیع نہیں ہے، کھلی نہیں ہے، کشادہ نہیں ہے؟ فتہاجروا فیہا، تم اس میں حجت کرتے ہو؟ فاولئک مأواہم جہنم، تو یہ وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وساءت مصیرا، اور وہ بہت بری جگہ ہے ٹھہرنے کی۔ الا المستضعفین من الرجال، ہاں ایسے لوگ جو واقعتاً جن کو زنجیر پہنا دی گئی ہو، زنجیروں میں جکڑ کر جن کو اپنے گھروں میں رکھا گیا ہو، ہاں ان کا معاملہ اور ہے کہ جنہیں دبا دیا گیا ہو۔ والنساء، اور عورتیں، ان کے لیے تنہا سفر کرنا، ایسی بھی عورتیں تھیں جنہوں نے تنہا ہجرتیں کی ہیں، لیکن ہر ایک کے لیے تو آسان نہیں ہے۔ والولدان، اور بچے، لا یستطیعون حیلۃ، کہ نہ ان کے پاس کوئی تدبیر ہے،
ولا یہتدون سبیلا، اور نہ وہ راستہ جانتے ہیں۔ فاولئک عسى اللہ ان یعفو عنہم، تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے گا۔ اگر عذر تھا، مجبوری تھی، نہیں جا سکتے تھے، بچے ہیں، عورتیں ہیں، ان کے لیے کہا گیا تھا کہ ان کے لیے قتال فی سبیل اللہ کرو، انہیں جا کے چھڑاؤ، لیکن جو لوگ بغیر عذر کے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہ منافق ہیں کٹر، ان سے تمہارا کوئی تعلق نہیں جب تک کہ وہ ہجرت نہ کریں، بلکہ وہ قتال کے معاملے میں بالکل کفار کے برابر ہیں۔ إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور معاف فرمانے والا ہے۔ وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور جو کوئی ہجرت کرے گا اللہ کی راہ میں، یجد فی الارض مراغما کثیرا وسعا، وہ زمین میں پائے گا کشادگی بہت بڑی اور وسعت۔ ان ارضی واسعۃ فایایا فاعبدون، سورۃ عنکبوت میں آپ پڑھیں گے میری زمین بڑی کشادہ ہے، اگر یہاں اللہ کی بندگی نہیں کر سکتے ہو تو کہیں اور چلے جاؤ۔ وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَغَمًا كَثِيرًا وَسَعًا وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی سمجھ لو جو شخص اپنے گھر سے نکل کھڑا ہوا ہے ہجرت کے لیے، الی اللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی طرف، دولت کے لیے نہیں۔ یہ حدیث نبوی جو ہے کہ ایک شخص وہ ہے جو ہجرت کرتا ہے کسی عورت سے نکاح کے لیے، ایک شخص وہ ہے جو دولت کے لیے ہجرت کرتا ہے، وہ نہیں جس نے اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کی، خلوص نیت کے ساتھ گھر سے نکل کھڑا ہوا۔ ثم یدرکہ الموت، پھر اسے موت نے آ لیا، وہ نہیں پہنچ سکا مدینہ منورہ، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں تک رسائی نہیں ہو سکی۔ فقد وقع اجرہ علی اللہ، اللہ کے ذمہ اس کا اجر ثابت ہے۔ وکان اللہ غفور رحیم، اور یقیناً اللہ تعالیٰ غفور ہے، بخشنے والا ہے، اور رحیم ہے، رحم فرمانے والا ہے۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔